بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ارسلان حیدر ہے اور مجھے آپ میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو بہت معذرت، کل کا دن ہم غیر حاضر رہے ہیں اور چونکہ بجلی کا بریک ڈاؤن تھا پورے ملک کے اندر، اور آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت جو ہے ہم آپ کے ساتھ جنریٹرز وغیرہ کے اوپر اور باقی جو انتظامات ہیں وہ کر کے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں۔ کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ شارٹ ہو اور کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے سلسلہ ایک جو پورا ہے وہ جاری رہے گا۔ اچھا جی، اب آپ کو میں بتاؤں کہ جلدی چیزوں کو کور کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑے ہی جو وہ شاطر طریقے سے گھیر رکھا ہے۔ وہ کس طرح سے گھیرا ہے یہ آج آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ صاحب جو کہ محسن نقوی صاحب ہیں، وہ کس طرح سے اب عمران خان کے جو مخالف ایک جو ہے وہ پوری اپنی طاقت جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، اور کن آفیسرز کو وہ تعینات کر چکے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف۔ اور جو اگر ہم دیکھیں ماضی میں تو عمران خان صاحب کے خلاف وہ کس طرح سے آفیسرز جو ہیں وہ کام کرتے رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ اب عدالتیں جو ہیں اب انہوں نے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ رخ ان کا جو ہے وہ موڑ لیا ہے۔ اب ان کے ساتھ بھی کوئی قسم کی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنا وہ سافٹ کارنر نہیں رکھتے، یعنی انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ بھی اب عمران خان صاحب کو پورے ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہمارا اپنا یہ قومی اسمبلی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ لوٹا راج ابھی تک قائم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں، اور آپ کو بتائیں گے کہ اب عمران خان صاحب کا نیکسٹ پلان کیا ہے، کس طرح سے ان چیزوں سے نپٹا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 43 اور مزید جو ممبرز ہیں ان کے استعفے منظور کر لیے گئے، اور یہ استعفے جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ ہے کوئی بھی کسی قسم کا نوٹیفیکیشن، کسی قسم کی کوئی اطلاع یا کسی قسم کی کوئی ویریفیکیشن نہیں کی گئی اسپیکر کی جانب سے، اور یہ جو ہے وہ ون سائیڈڈ جو استعفے جو ہیں وہ قبول ہوئے ہیں۔ اور ان استعفوں کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کو بھی اور اسپیکر کو بھی باقاعدہ خطوط لکھ چکی تھی کہ ہم کو یہ استعفے واپس لینے ہیں۔ تو ایسا پاسبل ہونا جو ہے وہ بڑا ہی حیران کن ہے کہ کوئی ممبر جو ہے وہ اپنا استعفہ واپس لے رہا ہے تو آپ اس کو زبردستی جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں۔ تو بیسیکلی یہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی باقاعدہ چالیں ہیں جن کے اندر عمران خان صاحب کو گھیرے میں لیا جا رہا ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو گھیرا ہوا ہے ان کی پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کی چالوں نے۔ تو اب اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ جو نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب ہیں، اب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں رول آف لاء کیا ہے تو یہ ہے کہ جو نگراں وزیر اعلیٰ ہوتا ہے یہ بالکل نیوٹرل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہوتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ کسی قسم کے اوپر اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوتا، نہ اسٹیبلشمنٹ کا، نہ کسی سیاسی جماعت کا، نہ کسی حکومتی جماعت کا۔ تو اب یہ دیکھیں وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب آرڈرز لے رہے ہیں، باقاعدہ پی ایم ہاؤس سے ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں چیزیں کہ کس کو کہاں پہ پوسٹ پہ جو ہے وہ کس افسر کو لگانا ہے، کس افسر کو اڑانا ہے، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تازہ مثال یہ ہے کہ 25 مئی کو جو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سیاہ دن تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کے کارکنان پر جو ہے وہ حملے کیے گئے، ان کے کارکنان کی گرفتاریاں کی گئیں، ان کے کارکنان کے اوپر جو ہے ظلم و زیادتی ڈھائی گئی، اور وہ جو پیچھے پولیس آفیسر تھا بلال صدیق کا میانہ، اس کو آج جس نے سارا پروسیس جو اپنے انڈر کیا، آج اس کو جو ہے وہ جو سی سی پی او لاہور جو ہے تعینات کر دیا گیا۔ اور یہ کہاں سے تعیناتی کا حکم آیا ہے؟ یہ پی ایم ہاؤس سے آیا، اور یہ ڈائریکٹ پی ایم ہاؤس سے جو ہے وہ حکم اب کا نہیں، یہ سب چیزیں پری پلان ہو چکی تھی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے سے ڈسکس ہو چکے تھے۔ آئی جی پنجاب چینج ہوئے، محسن نقوی صاحب کے بہت قریبی جو شخص کو جو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا، اور باقاعدہ فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں کہ محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے کچھ 5-7 دن پہلے جو ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو اپنے جو شکنجے میں جو ہے نا وہ گھیر لیا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید یہ شکنجہ جو ہے وہ تنگ سے تنگ ہوتا جائے گا، اور کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کا دم گھٹنے کی جو ہے وہ اس کے اندر کوشش کریں گے کہ اس شکنجے کے اندر جو ہے نا ان کا دم گھٹنے لگ جائے۔ لیکن عمران خان صاحب کے پیچھے
पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पाकिस्तान की अवाम की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उनका वोट है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मकबूल तरीन पार्टी समझी जा रही है। तो ऐसी सूरत में अगर इस्टेब्लिशमेंट या PTM मिल मिला के जो है वो इस किस्म के ओछे हथकंडों पे आ जाएंगे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी जो है वो मुझे जो तुर्की वाले हालात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला लाएमल उनका है क्या। अब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरां वज़ीर आला जो मोहसिन नकवी हैं उनके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया है, अदालत में गए हैं। और आप ये हिसाब लगा लें कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनको मिलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी सीनियर क़यादत जो गई है और उन्होंने उनको मिलने की कोशिश की है, लेकिन उनको मिलने से मना कर दिया गया है। ये भी बाकायदा हमें एक पूरे स्क्रिप्ट का हिस्सा लग रहा है और ये पूरे स्क्रिप्ट के अंदर हमें छोटा सा एक सीन नज़र आ रहा है। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब इस वक्त थोड़े से हमें मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुश्किल में वो तब हमें जो है वो क्लियर नज़र आएंगे जब अवाम उनके पीछे हो जाएगी। लेकिन अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुल्क भर में इस वक्त एहतजाज की कॉल दी हुई है और एहतजाज हो रहा है, और जो एहतजाज है वो आहिस्ता आहिस्ता उनका दायरा कार जो है वो मुल्क गिर होगा। और जब ये एहतजाज इस लेवल पे पहुंचेगा तो फिर इस्टेब्लिशमेंट, PDM और दीगर ये जो जमातें हैं इनका टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा ही एक, मैं समझता हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होने वाली हैं। जिस तरह से ये इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से जो है वो किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वाद एक हल जो है वो एहतजाज रह जाता है। और फिर वो एहतजाज पुरअमन रहता है या नहीं रहता ये पाकिस्तान की आवाम पर होगा और पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं इनके ऊपर होगा। नाज़रीन, शॉर्ट से वीडियो के अंदर आपको बताया कि किस तरह से सारे मामला हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो बिजली का ब्रेक डाउन है वो अभी भी कुछ घंटे लेगा और उसके ऊपर भी मैं आपको पूरी एक डिटेल वीडियो बताऊंगा कि ये सारा मामला क्यों पेश आ रहा है। तो जब तक कि ये मामला बिजली के ठीक नहीं हो जाते तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन जो है वो इन तमाम तर सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा हम फिर आपके साथ इस तरह से जो है वो गुफ्तगू कर सकें। अपने मेज़बान अरसलान हैदर अरड को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।